لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تعالى في مقام آخر: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جو آیت تلاوت کی گئی یہ پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت ہے. اسی سے پارہ نمبر 4 کی شروعات ہوتی ہے. اس آیت میں اللہ نے لوگوں کو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینے کو کہا ہے. جو چیز تمہیں پسند ہو اس پسندیدہ چیز کو خرچ کر کے مجھے راضی اور خوش کرو. یہ دراصل ایک امتحان ہے بندوں سے کہ تم دنیا کی فانی چیزوں کو محبوب رکھتے ہو یا اللہ کے حکم کو محبوب رکھتے ہو. خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اپنے مال کو، دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر صحابی کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوا کہ میں بھی اپنا محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کو راضی کرنا. تو مختلف صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہے: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی تمام مال و دولت میں یہ چیز پسند ہے اور میں یہ چیز اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا: ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بہت مال اور دولت دیا ہے، اس میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ دولت ایک میرا باغ ہے جو مسجد نبوی کے بالکل قریب میں تھا. وہ ایسا باغ تھا جس میں ہزاروں کھجور کے درخت
کثیر مقدار میں وہ نرم کھجور دیتے تھے، اور اس باغ میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں جاتے تو وہاں سکون محسوس کرتے، اور اس کنویں کا پانی بہت رغبت سے، شوق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ اتنا پسندیدہ باغ تھا، خوبصورت باغ تھا۔ سچ کہا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے، آپ کو تمام دولت میں وہ باغ بہت پسند تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اب اللہ نے کہا ہے تم محبوب چیز اللہ کے راستے میں ہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ باغ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اسے جس نیکی میں چاہے خرچ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو طلحہ تم ہی یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تاکہ تمہاری یہ نیکی تمہارے ہی گھرانے میں عام ہو جائے۔ عام طور پر لوگ غیروں کو صدقہ دے دیتے، غیروں کو کھلا دیتے، غیروں کو پلا دیتے، رشتہ داروں میں کوتاہی کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے امت کو ایک پیغام دیا، تمہارے مال کے سب سے زیادہ مستحق یہ رشتے دار۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے روایتوں میں آتا ہے وہ اپنے رشتے داروں میں اس باغ کو تقسیم کر کے دیتے تھے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس بڑی بڑی دولتیں نہیں تھی، زیادہ مال نہیں تھے، لیکن دل میں خواہش تھی میں اپنے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دوں، چاہے وہ چیز چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں بڑی۔ اللہ کے یہاں جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ نے جو کچھ مجھے مال دیا ہے اس میں مجھے ایک گھوڑا بہت پسند ہے، میں وہ گھوڑا آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جسے چاہے دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام اسامہ تھا رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے گھوڑے کو لے کر بیٹے کو حوالے کر دیا، یعنی انہی کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑا دے دیا۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پریشانی شروع ہوئی، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ چیز اللہ کے لیے دی، آپ نے میرے اولاد کو دے دی، یہ چیز لوٹ کر پھر میرے ہی کرا گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید محسوس ہوا ہوگا اسامہ کو سواری کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو دے دیا۔ دیکھیے بڑی دولت نہیں ہے، ایک گھوڑا اپنے پسندیدہ تھا، وہ پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا غزوے کے نکلنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، جتنا تم دے سکتے ہو مال دو۔ ایک بڑھیا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک رسی کا ٹکڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ رسی کا ٹکڑا دی، عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے طرف سے غزوے کے لیے تحفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کام آئے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں، اگر ہوتا تو وہ بھی لا کر پہنچا دیتی۔ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی مجاہد کے غازی کے تلوار کو لٹکانے کا کام تو یہ رسی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیجیے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوے کے لیے چندہ مانگا تو یہ عورت ایک معصوم سے بچے کو لے کر حضور کی دربار میں حاضر ہوئی، دودھ پیتا بچہ تھا۔ کہنے لگی اللہ کے نبی میرے بچے کو قبول فرما لیجیے۔ آپ نے کہا یہ بچہ کیا کام آئے گا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لے تاکہ آپ کی جان محفوظ رہ جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر دینے کا مزاج بنا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں جان مال کی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جان مانگو تب بھی حاضر، مال مانگو تب بھی حاضر۔ دین کے لیے وہ کبھی سوچتے نہیں تھے جس طرح آپ ہم خواہشات کے لیے نہیں سوچتے، صحابہ دین کے لیے نہیں سوچتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میرے دین کے مطابق 80 صحابہ رضی اللہ عنہم جس پہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو وقف کیا، چھوٹی بڑی ہر طرح کی چیز وہ لوگ وقف کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو یہ بات بہت پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے عمر تم اسے اس طریقے سے دو، یہ تم کہو یہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کا نفع قیامت تک جاری ہے۔ ایک ہے صدقہ، اس میں اسی وقت آدمی کا مال خرچ ہو جاتا، کسی کو آپ نے کھلا دیا کھا کر ختم ہو گیا، کسی کو آپ نے جگہ دے دیا، گھر بنا کر دے دیا، ممکن ہے وہ اپنی زندگی میں رکھے یا اپنی ضرورت کے لیے فروخت کرے، لیکن وقف وہ ہے
اسے کبھی فروخت نہیں کیا جا سکتا، اسے کبھی فروخت نہیں کیا جا سکتا، اس سے نفع حاصل کر کے امت کو فائدہ پہنچایا جائے، اسے وقف کہتے ہیں، اور وقف کا فائدہ بہت دیر تک چلتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اس کو صدقہ کرنے کے بجائے آپ وقف کر دو تاکہ اس کا نفع جاری رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کیا، زمانے تک معلوم نہیں آج کیا حال ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وقف کردہ جائیداد سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا، جسے ایک مرتبہ اللہ کے نام پر وقف کر دیا جاتا ہے قیامت تک اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر وقف کرنے والے نے وقف کرتے وقت یہ بات لکھی کہ اگر وہ امت کی ضرورت کے لیے بیچنا چاہے بیچ سکتے ہیں، تو وقف کرنے والے کی وصیت کے مطابق اسے بیچا جائے، ورنہ وقف نہیں بیچا جائے۔ اور وقف کرنے والے نے جس کام کے لیے وقف کیا ہے اسی میں یہ استعمال کیا جائے۔ اگر کسی نے ہسپتال کے لیے جگہ وقف کیا ہے، وہ ہسپتال ہی وہاں بنایا جائے۔ کسی نے مسافر خانے کے لیے دیا، وہ مسافر خانہ ہی رہے گا۔ مسجد کو دیا، مسجد، مدرسے کو دیا، مدرسہ، خانقاہ کے لیے دیا، خانقاہ، پارک کے لیے دیا، پارک، بچوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ دیا، گراؤنڈ۔ یعنی وقف جو آدمی جس نیت سے کرتا ہے اسی پر یہ استعمال کیا جائے۔ بعض لوگ جانوروں کو چارہ دینے کے لیے بھی جگہ وقف کیے، بعض لوگ ٹوائلٹ کے لیے بھی جگہ وقف کیے تھے۔ قریوں میں عموماً ٹوائلٹ کا بڑا مسئلہ تھا، انہوں نے بڑی بڑی جگہیں وقف کی اور اس پر ٹوائلٹ بنا دیا۔ یعنی جس ارادے سے واقف وقف کرتا ہے اسی میں وہ استعمال کیا جائے گا۔ اور وقف ایک کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ کمیٹی اس کی مالک نہیں ہوتی، اس کی نگرانی کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کسی واقف نے یہ لکھ دیا اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں اسی میں سے اس کا تنخواہ دے، اسی میں سے اس کا تنخواہ دیا جائے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی جب ہندوستان میں حکومت کی ہزاروں سال، تو ان گنت زمینیں انہوں نے مختلف کاموں کے لیے دیا۔ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے، ہماری بستی میں ہسپتال کے لیے جگہ دیا گیا، روڈ کے لیے جگہ دیا گیا، میت خانے کے لیے جگہ دیا گیا ہے۔ اتنے نیک کاموں کے لیے ہمارے لوگوں نے جائیداد وقف کی ہے جن کو شمار کرنا مشکل ہے۔ اتنی مختصر بات، ریلوے کے بعد اگر کسی کی بڑی جائیداد ہے تو وقف کی جائیداد ہے، لیکن ہماری غفلت، ہماری کاہلی کی وجہ سے آج لوگ اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، حکومت کی ناپاک نظریں اس پر پڑی ہوئی ہیں۔ وقت نہیں ہے، پہلے بھی اوقاف کے سلسلے میں بہت باتیں بتائی گئی۔ اب وقف قانون کے سلسلے میں جو قانون پیش کیا گیا ہے اس میں بعض شرطیں تو اچھی نظر آتی ہے، لیکن بعض شرطیں ایسی ہیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سوراخ سے
وہ وقت کو کھانے کا منصوبہ بنائے. جس طرح ایک ساری مٹھائی ہوتی ہے، دیکھنے میں خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن بیچ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. چونٹی اسی سوراخ کے ذریعے اندر اسے کھوکھلا بنا دیتی ہے. بالکل بعض قوانین ایسے نافذ کیے گئے ہیں، بڑوں نے اندیشہ ظاہر کیا وقت کی جائیداد کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ رد کر جائیں گے. بہرحال قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا مانگے. اسی لیے آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ایک درخواست کی گئی ہے، جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے گھر کے اوقاف کی حفاظت کے لیے دعائیں کی جائے. تو وقت دعاؤں کا ہے، ہمارے جو بھی کام بنے گے دعاؤں سے بنے گی. امت جب اللہ سے مانگنا چھوڑ دی تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب بندے مانگتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی فریاد کو ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اوقاف کی جائیداد کی جتنی بھی لائن سے وقف کی گئی اس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ وقف کرنے والوں کی مقصد کے مطابق دیر اسے قائم اور باقی رکھے. اللہ دشمنوں کی سازش سے اسے محفوظ فرمائے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.